دوستو آپ کے خیال میں ایشیا کے 3 سب سے امیر ملک کون سے ہیں؟ انڈیا، سعودی عربیہ، برونائی دارالسلام، ملائیشیا یا سنگاپور؟ آپ کے ذہن میں جو بھی 3 امیر ملک آئے ہوں گے، لیکن ایک ملک آپ اس میں شامل نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن وہ چھوٹا سا ملک جس کی کل آبادی 93 لاکھ ہے، وہ ایشیا کے 3 امیر ترین ملکوں میں شامل ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ بہت جلد ایشیا کا سب سے زیادہ امیر ملک بن جائے گا۔ وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے پاس نہ تو تیل کی دولت ہے اور نہ گیس، لیکن اس کے باوجود وہ ایشیا کے امیر ترین ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں ایک بات آپ غور سے سمجھ لیں کہ میں بات کر رہا ہوں ایشیا کے امیر ترین ملکوں کی، نہ کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کی، اور شاید آپ بڑی اکانومیز کو بھی اس میں ایڈ کرنے کا سوچ رہے ہوں، لیکن یہ بڑی اکانومیز کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایشیا کے 3 امیر ترین ملکوں کے بارے میں ہے، جو کہ پر کیپٹا انکم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر بڑی اکانومیز کی بات کی جائے تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ تو چلتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ تو دوستو، اسرائیل سعودی عرب سے بھی زیادہ امیر ملک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ نہ تو اسرائیل کے پاس تیل ہے اور نہ گیس۔ تو سب سے پہلے آپ ایشیا کے امیر ملکوں کی پر کیپٹا انکم کی رینکنگ چارٹ دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سنگاپور، دوسرے نمبر پر ہے قطر، اور تیسرے نمبر پر ہے اسرائیل۔ سنگاپور ایک شہر پر مشتمل ریاست ہے جو کہ ایشیا کی بہت بڑی اور فری پورٹ ہے، اور قطر دنیا میں تیل اور گیس فراہم کرنے والا بہت بڑا ملک۔ لیکن یہ ان کے نیچے اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ ان ملکوں کے علاوہ اسرائیل کی پر کیپٹا انکم یوکے، جرمنی، فرانس اور دوسرے یورپی ملکوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ 1980 کی دہائی تک اسرائیل ایک تباہ شدہ اکانومی والا ملک تھا، جس میں بڑے پیمانے پر بےروزگاری تھی، لیکن پھر امریکی صدر رونلڈ ریگن نے اسرائیل پر رحم کیا اور اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو سہارا دینے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے اسرائیل کو معاشی اصلاحات لانے کا کہا، اور یہ بھی کہ اگر تم لوگ اپنی معاشی اصلاحات کرتے ہو تو امریکہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر انہی اصلاحات کی بدولت ملک میں جو بےروزگاری 1985 میں 450% تک بڑھ گئی تھی، وہ کم ہو کر صرف 20% پر آ گئی، اور یہ صرف ایک سال میں ہوا، یعنی 1986 میں۔ اور پھر یہ بےروزگاری کم ہوتے ہوتے 2 دہائیوں کے بعد اب سنگل ڈیجٹ تک گر چکی ہے۔ دوستو، یہ انقلاب ایسے آیا کہ انہوں نے اپنی اکانومی کے بہت سے ریسورسز کو ویلفیئر پر خرچ کرنا بند کر دیا، اس کی بجائے انہوں نے انفراسٹرکچر پر اسے لگانا شروع کر دیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اہم کام انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کل جی ڈی پی کا 2.6% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 2.6% تو بہت کم ہے، لیکن اس وقت یہ 2.6% چائنا سے 5 ٹائمز مور دین ہے، جو کہ چائنا اپنی R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل نے بہت سے شعبوں میں نئی ایجادات کی، جن میں ایگریکلچر اور ٹیکنالوجیز ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، اور اب اسرائیل اپنی جی ڈی پی کا 5.6% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور سائنس کی نئی تحقیقات پر خرچ کرتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کی جانے والی رقم ہے جو کوئی بھی ملک اپنی کل جی ڈی پی کا ریسرچ پر خرچ کرتا ہے۔ ریسرچ اور سائنس پر یہ دولت خرچ کر کے اسرائیل تیزی سے ایسا ملک بن گیا جس نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس سے وہ اربوں ڈالرز کمانے والا ملک بن گیا، جس نے اس کی اکانومی تیزی سے بہتر کر دی اور لوگوں کی پر کیپٹا انکم کو بڑھا دیا، اور ملک میں بےروزگاری کا خاتمہ ہوا۔ ان ایکسپورٹ میں ایروسپیس، میڈیسن، ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس اور دوسری جدید ترین ٹیکنالوجیز کی فہرست شامل ہے۔ 2021 میں اسرائیل نے $70 بلین کی ہائی ٹیک ایکسپورٹس کی، جو اس کے اثاثوں کا 30% تھی۔ ایک چیز آپ کی معلومات کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے 5.6% جو کہ وہ ریسرچ پر خرچ کرتا ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ وہ اپنی اکانومی کا ریسرچ پر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ ہے ساؤتھ کوریا، جو اپنی اکانومی کا 4.9%، اور تیسرے نمبر پر تائیوان، جو اپنی اکانومی کا 3.8%، اور پھر چوتھے نمبر پر امریکہ ہے، جو کہ اپنی جی ڈی پی کا 3.6% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی سائبر سیکیورٹی کا 33% شیئر صرف اسرائیل کا ہے، جو وہ مختلف ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ UAE کی سائبر سیکیورٹی جس کمپنی کی ذمہ داری ہے وہ بھی اسرائیلی ہے،
इसी रिसर्च की बुनियाद पर इसराइल के आज के फौजी हथियार दूसरे मुल्कों के फौजी हथियारों से बहुत बेहतर है। उसका स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन डोम एंटी रॉकेट सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारआमद है, और ये इस रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च की गई रकम की ईजाद ही है जो इसराइल को महफूज बनाता है। इसके अलावा इसराइल के जंगी जहाज, टैंक, नेवी किसी भी इस्लामी मुल्क की फ़ौज से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जिस वजह से तमाम इस्लामी ममालिक उसके साथ जंग छेड़ने से डरते हैं। अगर पॉपुलेशन रेशो के एतबार से देखा जाए तो इसराइल में लोग सबसे ज़्यादा PhD डिग्री होल्डर हैं, और ये PhDs लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर हैं, ना कि शायरी, सियासत और तारीख पर। तो दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इसराइल से अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने का तरीका सीख सकते हैं, जो बहुत आसान है, जिससे वो एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो चुका है।